آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 ماہ قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات ہو گئی۔ ولادت کے بعد پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور پھر ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا۔ عرب کا دستور تھا کہ دیہات کے خواتین شہر آتی اور معزز قبائل کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی۔ بچوں کے سرپرست ان کی مالی مدد کرتے اور وہ بھی اس کو پسند کرتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شہر کے لوگوں کی زبانیں مختلف قبائل کے اختلاط کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے اور دیہات کے لوگوں کی زبان اصل حالت میں محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے ہوئے۔ یہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی، جن کی فصاحت و بلاغت اور عربی زبان و اسلوب میں مہارت مشہور تھی۔ 2 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہونے والی برکتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت حلیمہ کی خواہش پر آپ نے مزید 2 سال ان کے یہاں گزارے۔ ان کے بعد حضرت صوبیہ کا دودھ حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ اور حضرت صوبیہ کے صاحبزادے حضرت مسرور رضی اللہ عنہ نے بھی پیا تھا۔ نیز حضرت حلیمہ کے دودھ پینے والوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس طرح یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوئے۔ ان کے علاوہ بعض اور خواتین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر عرصے کے لیے دودھ پلایا ہے۔ حضرت آمنہ کا میکہ مدینہ میں تھا۔ حضرت عبداللہ کی وہیں وفات ہو گئی تھی، چنانچہ حضرت آمنہ اپنے صاحبزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی وفادار باندی حضرت ام ایمن کے ساتھ مدینہ گئی، اور واپسی میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ یہاں سے حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے۔ حضرت ام ایمن نے 1 ماہ کی طرح بھرپور شفقت و محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ میری ماں کے بعد ماں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا نے بھی داغ فراق دیا۔ حضرت ابو طالب نے آپ کے والد ماجد کے سگے بھائی تھے، یعنی دونوں کی ماں ایک تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی آپ سے بے حد پیار کرتی تھی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا ہے۔ ان چچا اور چچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کی محبت ادا کی۔ عبد المطلب نے حضرت ام ایمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں خصوصی ہدایت فرمائی۔ حضرت عبد المطلب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب وصیت آپ کے چچا زبیر بنو ہاشم کے سردار ہوئے اور 13 سال تک سردار رہے۔ ان کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21-22 سال تھی۔ پھر حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار رہے اور 28 سال تک اس ذمہ داری پر رہے۔ ان کی وفات کے بعد ابو لہب سردار ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال تھی۔ عرب کے عام دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی تو حضرت ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آپ کو بھی حضرت ابو طالب نے ساتھ رکھ لیا۔ راستے میں تیمہ نامی مقام پر قیام کا موقع ہوا۔ وہاں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خاتم النبیین ہونے کی علامتیں دیکھی۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ اگر شام کے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے نہ ہو جائے۔ چنانچہ بحیرہ کی خواہش پر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ دوبارہ جب عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خواہش پر ان کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر فرمایا تاکہ وہاں تجارت کرے اور نفع میں دونوں شریک ہو۔ خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت سن کر اور میسرہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال جان کر حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ اس وقت آپ کی مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی اور بعض حضرات کی رائے میں 28 سال تھی۔ آپ نے اسے قبول فرمایا۔ اس زمانے میں نکاح کے موقع پر عاقدین میں سے ہر ایک کی طرف سے خطبہ دیا جاتا تھا جس میں اپنے اپنے خاندان کی تعریف ہوتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب نے اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے نکاح کا خطبہ دیا۔ مہر کے بارے میں 3 روایتیں ہیں: 20 اونٹ، 400 دینار یا 500 درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے سرداران قریش مجلس کا نکاح میں موجود رہے۔